دن اسی طرح مشغول ہیں. تو اس نے کہا حضرت اب تو عید آ گئی ہے, لوگوں نے عید پڑھ لیا, آپ ابھی تک عبادت میں مشغول ہیں. کہا اچھا عید آ گئی ہے تو آپ کو پھر مبارک ہو. کہا آپ کو پھر مبارک ہو, مجھے تو پتہ نہیں تھا, آپ کو مبارک ہو. تو اچھا اب عید آ گئی تو ہماری روٹی بھی پک گئی ہوگی, ہم بھی اپنی روٹی کھا لیں. چولہے کی طرف گئے, آگ ویسے ہی جل رہی تھی جیسے اس وقت چھوڑی تھی, ویسے ہی آگ جل رہی ہے, اور اس میں یوں ہاتھ اندر کیا اور وہ روٹی باہر جب نکالی تو وہ کچی جو روٹی تھی وہ پختہ سامنے آ نظر, وہ پکی پکائی تازہ روٹی سامنے آ گئی. اس چیز کو دیکھ کر تو وہ جو قاضی شہر تھا تھوڑا متحیر ہوا اور چل دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن نشین رکھی اس میں, ایک تو جناب کی زبردست کرامت کی, اتنے دن وہ آگ بھی جلتی رہی, آپ بیٹھے بھی رہے, اور پھر جب نکالی تو روٹی وہاں سے پک کے نکلی. عام یہ اصول ہے کہ روٹی توا پہ پکتی ہے, مگر یہ سوچنا چاہیے کہ پکتی کس کے امر سے ہے. سوچنے والی اس میں بات یہ ہے کہ اگر آگ جلتی ہے تو اس میں آتش ہے, اس میں اپنا سیک ہے, اس کی اپنی گرمائش ہے, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ نے اس کو گرمائش دی, تپش دی, اس وجہ سے یہ روٹی کو پکاتی ہے اور لکڑیوں کو جلاتی ہے, اور جو اس میں جائے اس کو جلا دے گی. تو یہ کس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو امر دیا ہے. تو روٹی کا ایک جو طریقہ ہے وہ تو توے پہ ہمیشہ تیار ہوتی ہے, اور اس کے خاص ایک آنچ پہ رکھ کے اس کو جو ہے پکایا جاتا ہے. لیکن وہ روٹی ہوتی ہے عام بندوں کی. تو جب کلندر نے روٹی پکائی تو توے کا وہ محتاج نہیں رہا, ڈائریکٹ آگ میں رکھ دی, اور کتنے دن آگ میں رہی. اس کے بعد جا کے پکی, پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو امر ہوتا ہے وہ اپنے کام میں اصل ہوتی ہے. ہر چیز اس وقت اپنے, آپ بولتے ہیں زبان آپ کی بولتی ہے, زبان کو امر ہے تب بولتی ہے, ایسے زبان نہیں بولتی, زبان کو امر ہے تب بولتی ہے. تو جب یہ ہے کہ قیامت کا محشر کا روز ہوگا, الیوم نختم علی افواہہم, جب لبوں پہ مہریں لگ جائیں گی, بند کر دی جائیں گے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, اس وقت جو ہے ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ شہادت دیں گے. قرآن کہتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زبان بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, ہاتھ اور پاؤں بھی گوشت کے ٹکڑے ہیں. جب اس کو امر ہوتا ہے, زبان کو امر ہے تو یہ بولتی ہے, جب ان کو امر ہوگا یہ بولیں گے. تو بولنا ان کی صفت اصل میں یہ ہے کہ ان کو امر الہی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ امر الہی ہے. اب یہ ہے کہ وہاں جو امر ہے آگ کو, اس کا کام ہے روٹی پکانا, اور اگر اس میں رکھ دی جائے تو اس کا کام ہے جلا دینا, جلا دینا, اس کا کام ہے جلا دینا. اب یہ امر کے تحت ایک سارا کام ہو رہا ہے. تو یہاں آ کے پتہ چلا کہ جب رضائے کلندر اس سے پھر گئی, اور رضا یہ ہوئی کہ روٹی ادھر نہیں ادھر پکے گی, روٹی ادھر نہیں ادھر پکے گی, اس وقت امر بھی اس کے لیے اللہ نے تبدیل کر دیا. آ رہا ہے سمجھ میں کہ جب اس کو امر یہ ہے کہ توے پہ پکائی, یہ عام لوگوں کے لیے ہے. جب کلندر نے مستی میں اس کو آگ میں رکھ دیا, آگ میں رکھ دیا, تو اللہ نے اس کو امر دے دیا کہ اب تو نے وہی عمل ادھر پروسیس کرنا ہے, اور آگ کی لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اتنے دن آگ جلتی رہی. اس سے یہ پتا چلا کہ امر الہی کے ساتھ ہوتا ہے, مگر جن کو جو اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں, فقراء لوگ, اس سے محبت کرنے والے, ان کی رضا کا اللہ کے پاس ہوتا ہے. قاضی شہر نے بتانا تھا کہ یہاں پہ رمضان ہے, ان کو نہیں پتا تھا. نہیں, میرے خیال کے مطابق انہوں نے یہ عمل کیا ہی اس وجہ سے کہ ادھر سے قاضی صاحب گزرنے والے ہیں, ان کو اس سے ماں قبل پتا تھا گزرنے والے ہیں, تو وہ دیکھیں گے ان کے ساتھ یہ عمل ہوگا. شاید وہ ظاہری علوم کے ماہر ہیں, شاید ان کی دل میں یہ طلب پیدا ہو کہ یہ جو ہے اتنا ہی اس پانی کا تالاب کافی نہیں ہے, یہاں تو اندر جو ہے بہت بڑے سمندر بندے ہوئے ہیں. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے, وہ تو ان کو دلوں کی بتانے کے لیے یہ اتنا پروسیس کر رہے تھے. اب یہ اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ فقیر کے پاس آ کے کون کیا چیز لے کے جاتا ہے. تو اس سے یہ دو باتیں کہ آپ نے ایک تو سمجھانا چاہا, دوسرا کہ جب
رضا اس کے پیارے کی کچھ اور ہو، اس وقت قوانین بدل جاتے ہیں۔ وہ جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ، اب اس میں آپ دیکھیں کہ سورج ادھر سے چڑھتا تھا ادھر، تو دونوں طرف سے ان کو دھوپ کا مسئلہ بنتا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا سورج کو ادھر کر دیا اور وہاں سے تھوڑا سا ادھر کر دیا، اور اندر کرنیں نہ پہنچی، تو پتہ یہ چلا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے قوانین اپنے ہوتے ہیں، دیگر عوام الناس کے اپنے ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ سیون میں آئے تو آپ سے پہلے وہاں پہ ایک اور بہت زبردست فقیر، چٹھا عمرانی اس کو بولتے تھے، وہ وہاں پہ موجود تھا۔ اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ اس وقت کا حاکم اور راجہ تھا اس علاقے کا، راجہ کورا کے نام سے لکھا ہے تاریخ میں وہ تھا، اور یہ جو تھا چٹھا عمرانی چھوٹا اس کا بھائی، یہ جو تھا یہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، مسلمانی سے محبت رکھتا تھا، لیکن وہ اس پہ اوپر وہ جبر کرتا تھا۔ وہاں سے یہ چلا گیا باہر جا کے اس نے اسلام قبول کیا، اور وہاں سے شادی کر کے جب دوبارہ آیا تو ان کو بھی اسلام کی اس نے دعوت دی، مگر اس نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اللہ حاضر قیاس کی وہ جو اس کی بیوی تھی وہاں تک اس نے آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے اس کو محفوظ وہاں سے رکھا۔ اور جب یہ حالت دیکھی چٹھا عمرانی نے تو اس نے اللہ کے حضور میں توجہ کی کہ مولا کریم یہ کیا ماجرا ہے۔ تو جب وہاں توجہ کی تو اسی وقت وہاں پہ زلزلہ برپا ہوا، اور وہ سارا اس کا جو ہے تہس نہس ہوا، اور وہ جو راجہ اس کا بڑا بھائی وہاں کا حکمران تھا وہاں پہ غرق ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جب یہ تمام واقعہ دیگر وہاں کی خلقت نے دیکھا تو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کے وہ معتقد ہو گئے، چٹھا عمرانی صاحب فقیر جو تھے ان کے معتقد ہو گئے۔ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، وہاں پہ تبلیغ اسلام اور یہ جو ہا اور ہو ہے اور یہ ہا ہو خانے یہ آباد ہو گئے، یہ نظام چلتا رہا۔ تو وقت آیا کہ حضور شہباز قلندر سیون میں تشریف لے کے آئے، جب اس جگہ کا پہلے نام تھا سیوستان تھا، بعد میں یہ الٹ پلٹ کے کیسے پتہ نہیں سیون بن گیا، اس کی اپنی کوئی تاریخ ہوگی، بہرحال اس سے غرض نہیں۔ ہمیں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں جو قلندر ہے اس کی کیا تعریف ہے، ہمیں جس سے غرض ہے ہم اس کی بات کریں گے۔ یہ تو مورخ بتاتے رہیں گے کہ سیوستان سے سیون کیسے بنا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سیوستان رہ کے بھی کبھی سیون نہ بنتا اگر وہاں پہ والی سیون نہ آتا۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ وہاں کا والی جب وہاں پہ آیا تو سیوستان بھی ختم ہو گیا اور ہر شے بھی ختم ہو گئی، وہ ایک درگاہ قلندر رہ گیا، اور منبع مہر و وفا رہ گیا۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کیونکہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی غم بھول گئے۔ اے شہباز قلندر تجھے جب سامنے پایا تو خود کو ہم بھول گئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی غم بھول گئے، اور تجھے سامنے جو پایا تو خود کو ہم بھول گئے، اور تیری توجہ قلندرانہ سے محمود نشہ قلب ملا اور زمانے کے ستم بھول گئے۔ یہ اس وقت لکھی تھی جب وہاں پہ روبرو تھے، وہ کہتا ہے نا میں تو روبرو یار، میں تو روبرو۔ آپ میرے ساتھ تھے ہمارے، تو جب پہلی دفعہ ہم گئے تھے تو حضور کی بارگاہ میں جہاں پہنچے سیون وہاں پہ سلام کیا تو انہوں نے چادر نکال کے وہ جب دی تھی، تو اس وقت یہ لکھا تھا کہ واقعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ ایسے دلوں کے راز ہوتے ہیں جو دلداروں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اتنا میں کہتا ہوں کہ جیسے سنا تھا ویسے پایا ہے۔ تجھ کو سامنے جو پایا تو خود کو ہم بھول گئے، اور تیری توجہ قلندرانہ سے محمود نشہ قلب ملا اور خود کو اور زمانے کے ستم بھول گئے۔ یہ بات ہوتی ہے فقیر کی کہ آنے والا لاہور سے چل کے پشاور سے چل کے کراچی سے چل کے پتہ نہیں کیا کیا ستم سہ کے آتا ہے، اور جب ستم سہ کے آتا ہے اور بڑے گہرے سمندر سے سمجھیں کہ وہ بہ کے آتا ہے اور جب وہ یہاں رہ کے جاتا ہے تو پھر اس کا حال صدیقی صاحب کے ذرا وہ آج نظر نہیں آ رہے، آج یہ پھر وہ بائیں والے میں چلے گئے، آپ تو دائیں والے تھے پھر بائیں والوں میں چلے گئے، اصحاب الشمال و اصحاب الیمین ایسے ہی
اچھا دونوں طرف کا. ایسا نہ ہونا وہاں یہ کہیں کہ جنت کی ہوا مجھے راس